آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر سے یہ بات آئی تو میں بتا رہا ہوں، ذرا اچانک بات آئی، ابھی ضرورت نہیں. حضرت عمر جو تھے نا، حضرت عمر ان کو ایک مرتبہ رات کو پتا چلا کہ کسی گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے، کسی گھر میں گانا بجانا. بھائی حضرت عمر تو امیر المومنین تھے، ان کو تو حق تھا انکوائری کرنے کا، بھائی بادشاہ تھے. ان کو کسی نے بتا دیا کہ بھائی فلاں محلے میں ایک گھر ہے اور اس کے اندر ماشاءاللہ وہ آدمی جو آپ کے پاس اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا لمبی داڑھی والا، وہاں گانا بجانا ہو رہا ہے، دارو پینا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ نا ان کا غصہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن حق کے بعد سے آتا تھا. ہماری طرح خالی خالی آپ نہیں چلاتے تھے. ہمارا غصہ تو بہت بیکار ہے، آسین چلائے گا اور ماں کی گالی دے گا، بہن کی گالی دے گا، اور اس کے بعد دیکھے گا دو چار آ گئے، چل جانے تو قاری صاحب آ گئے تو چھوڑ دیتا. حضرت عمر کا جلال رعب اور دبدبہ ایسا تھا. بھائی حضرت عمر کا رعب اور جلال اور دبدبہ ایسا تھا، آپ کسی گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. حضرت عمر کسی گلی میں انٹر ہوتے تھے، جیسے ہماری گلیاں ہیں نا کھارا ابراما میں، حضرت عمر اگر مدینے کی کوئی گلی میں انٹر ہوتے تو ہمارے نبی مسکراتے. تو ایک دن حضرت عمر نے پوچھ لیا مایوس بھائی کو کہا یا رسول اللہ کے رسول جب بھی عمر آپ کے سامنے آتے ہیں انٹر ہوتا ہوں، اللہ کے رسول آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا عمر مسکراؤ گا تو کیا کرو، تو گلی میں انٹر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہمارا الٹا معاملہ ہے، انٹر ہوتا ہے تو آ جاتا ہے. مائی بردر صحیح بتاؤ ایسا کر رہے کہ نہیں کر رہے ہم لوگوں کے گناہوں کے پیچھے لوگ کیا کرتے، وہ کیا کرتا، اس کا کیا ہوا. ارے گاؤں میں بیٹھے گا نا اوٹے پر لگے گا BBC لندن آیا ہے، اور پھر سب کو بولے گا تنے خبر آؤ تھی، تنے خبر آؤ تھی، اور سامنے والا آؤ صحیح کیوں. خود کم وقت کتنے زمانے سے فجر کی نماز نہیں پڑھا، ادنا متنا صحیح طریقے پہ لیا تھا، آؤ صحیح کیوں. آپ کو خراب تو نہیں لگ رہا؟ لیکن میں بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں. حضرت عمر کو رات کو پتا چلا کسی گھر میں ایک آدمی ہے داڑھی والا ہے ماشاءاللہ، اور حضرت عمر کے پاس آتے جاتے ہیں، گھر میں دارو چل رہا ہے، گانا بجانا چل رہا. حضرت عمر کا غصہ یوں کھڑے ہوئے اور بڑا بھاری ڈنڈا لیا ہاتھ میں. بھائی وہ حضرت عمر تھے، لیے کون سا گھر ہے؟ کہا میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو پکڑے نہیں جائے گا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو پکڑے. اس لیے حضرت عمر کیا کہ پیچھے کی دیوار پہ گئے اور بڑا ڈنڈا لیا تھا نا، وہ دیوار کے اوپر چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے سیدھا گھر میں ڈائریکٹ گھر میں آ گئے، رنگے ہاتھ پکڑ لیا، دارو پی گئے. اور وہاں جتنے بھی بیٹھے تھے اس میں جو مین آدمی تھے وہ حضرت عمر کے خاص تھے، ایسے چوک گئے. بھائی عمر کو دیکھ کے کون نہیں چوکے گا؟ ارے بولو عمر کو دیکھ کے چوک گئے. عمر امیر المومنین معاف کر دو. حضرت عمر نے غصے میں کہا دارو پیتے ہو؟ یہاں گانا بجانا ہوتا ہے، دارو پیتے ہو؟ سننا اس سامنے والے آدمی کی بھی ہمت بولے جائے. کہا عمر ہاں ایک غلطی ہو گئی میرے سے، میں گناہ میں آ گیا، ایک غلطی ہو گئی. لیکن عمر تم نے تو 3 غلطیاں کی. عمر تم نے کتنی غلطیاں کی؟ اب حضرت عمر چاہتے تو مارتے کہ نہیں مارتے کہ ایک تو غلطی کرتے اوپر سے مجھے کہتے ہو. حضرت عمر نے کہا میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے میں نے کون سی غلطی کی؟ تم کو رنگے ہاتھ میں نے پکڑ لیا دارو پیتے ہوئے، رنگے ہاتھ پکڑ لیا گانا بجاتے ہوئے، اور تم کہتے ہو عمر نے غلطی کی. وہ سامنے والے شخص نے کہا عمر تین مسٹیکس آپ سے ہوئی ہے. سب سے پہلی بات قرآن کہتا ہے دروازے سے آؤ، آپ دیوار سے چھلانگ لگا کے کیوں آئے؟ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازے سے نہیں، اوپر دیوار سے. حضرت عمر نے کہا یہ غلطی تو ہوئی. کہا دوسری غلطی یہ ہے کہ کسی کے عیب کو ڈھونڈنے نہیں جانے کا. کوئی گناہ کرتا ہے اس کو محبت سے سمجھا دینے کا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس نہیں جانے کا. اللہ نے فرمایا لا تجسسوا، گناہوں کے پیچھے پیچھے مت جاؤ. اور کہا تیسری غلطی ارے کسی کے گھر میں آؤ تو سلام کرو. عمر تم نے سلام بھی نہیں کیا؟ بھائی تم تو آ گئے سلام بھی نہیں کیا. بھائی سلام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. ارے حضرت عمر پہلی غلطی دروازے سے نہیں آئے، دیوار سے چھلانگ لگا کر آئے. نمبر 2 کسی کے عیب
کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور نبی کی سلام بھی نہیں, سیدھے آ کے دھمکی. حضرت عمر نے کہا بات تو تیری برابر ہے, چلے گئے. بولو حضرت عمر واسطے چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. ایک دن حضرت عمر ایسے ہی بیٹھے تھے, کچھ مجمع آیا, اس میں وہ بھی آئے. اب سننا, اب حضرت عمر اور وہ ایک مرتبہ پھر آمنا سامنا ہوا. حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ. وہ آئے, گھبراتے آئے, اس دن کا یاد تھا بھائی, وہ رات تو حضرت عمر چلے گئے تھے. کہا ادھر آؤ. حضرت عمر نے کہا قریب آؤ, اور ان کے کان میں کہا اللہ کی قسم, وہ رات کو جو ہوا میں نے کسی کو نہیں کہا. وہ جو رات کو میں نے دیکھا تجھے جس حالت میں, اللہ کی قسم میں نے کسی کو نہیں کہا. کتنی مرتبہ تم میرے آمنے سامنے آئے لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. وہ سامنے والے رو کر حضرت عمر کے پاؤں پکڑے اور کہا میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں, اس رات سے میں نے کبھی دارو کو اپنے منہ سے بھی نہیں لگایا. یہ میرے دوستو یہ مسلمان ہوتے تھے. آج تو ایک دوسرے کے کان کھینچنے سے فرصت نہیں, ایک دوسرے کی جلن لے کے بیٹھے. صحیح میں کسی کے گھر میں کلر ہو تو اپنے کو نہیں آتی, اور سامنے ملے گا السلام علیکم وعلیکم السلام کیم جو, اتنی اچھی بات کرے گا اور جہاں الگ ہوگا. اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہوگا, اس کے گھر میں کلر کیسا ہوتا, اس نے یہ زمین کیسا لیا, اس نے یہ دکان کیسا لیا. ارے بھائی تیرے پاس مانگنے آیا نہیں آیا, تو سوچ لے وہ اس کا جواب قیامت میں دے گا, میں اپنا جواب قیامت میں دوں گا. سب سے بڑا معاملہ یہ کہ وہ کچھ بھی کرتا ہے. ہم فجر کی جو نماز نہیں پڑھتے اس کا کیا بھائی, صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے. آج بڑا معاملہ چل رہا ہے, پالیٹکس کا معاملہ. معلوم ہے نا آپ کو, الیکشن ہوا. ارے بولو نا, ہوا نا, یہ آپ کیا نہیں ہوا نا. کون آئے کون جائے, ایک بڑی فکر ہوتی ہے, بہت بڑی فکر. اس کے لیے کتنی راتیں ڈسکس ہوتا ہے, کون آئے گا کون آئے گا کون آئے گا. اتنی بڑی اتنا بڑا ٹینشن ہوتا. یہ تو الیکشن تو چلو ہو گیا, میں نے تو الیکشن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کون آئے گا. نہیں, ایک جگہ پہ میں نے بیان میں کہہ دیا تھا, تو ان لوگوں نے کہا مولانا آپ کو کیسے معلوم. میں نے کہا میں اندر کا آدمی, تو اندر کے, میں نے کہا ایک دم اندر میں کہا ایک دم اندر. اب کیسے معلوم. میں نے کہا 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے الیکشن کا ریزلٹ آؤٹ کر دیا. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے الیکشن کا ریزلٹ آؤٹ کر دیا. یہ بیکار ہے, یہ فارمالٹی ہے, یہ ڈھونگ ہے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کون الیکشن جیتے گا. ہمارے نبی نے 2 جملے میں کہہ دیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم اموالکم, بس ختم. اعمالکم اموالکم. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ایک کلمہ پڑھنے والے جیسا تیرا عمل ہوگا ویسا حکومت کرنے والا ہوگا. تیرے عمل اچھے ہوں گے انصاف کرنے والا زمین پر آئے گا, تیرے عمل برے ہوں گے تو ظلم کرنے والا زمین پر آئے گا. اب کا الیکشن ریزلٹ تو پہلے آؤٹ ہو گیا ہے, ہم لوگوں کی زمین دبا کے بیٹھے. کوئی ماں کو گھر سے نکال رہا ہے, کوئی باپ کو دھکے مار رہا ہے. ہمارے دل میں ہزاروں کی جلن جیلسی حسد. ہمارے دلوں کے اندر میرے دوستوں اگر کوئی تھوڑا بھی ترقی کرتا ہے, کوئی اچھا کرتا ہے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا. ارے سر سے لے کر پاؤں تک نفرت ہمارے دلوں میں, ارے بغض ہمارے دلوں میں, غصہ ہماری زبانوں پہ, گالیاں ہماری زبانوں پہ. ماں باپ کی خدمت نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے, ماں باپ کو دھکے دینا یہ ہمارا کام ہے, شادیوں میں ناچنا گانے گانا بے پردہ ہونا یہ ہمارا کام ہے. اور پھر کہتا ہے مشین غلط تھا الیکشن میں. مشین غلط نہیں تھا, اعمال غلط ہے. کائے کو مشین کے میرے دوستوں ایسی باتیں کہتے ہو جہاں تم بھی پہنچ نہیں سکتے, میں بھی پہنچ نہیں سکتا. کون اکھاڑ سکتا کچھ بھی, کچھ نہیں. جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں جانے کی کوشش کرتا. اپنی نماز سدھار دے. اللہ کی قسم یہ زمین پر انصاف کرنے والا ہے. اپنے آپ کو میرے پیاروں, تو یہ مہینہ جو ہے نا, کون سا مہینہ ہے, ربیع الاخر. یہ جو مہینہ گیا ربیع الاول, وہ ہمارے نبی کا مہینہ تھا. ہمارے نبی آئے گئے. بولو کون سا مہینہ. آپ کا آنا بھی مبارک اور آپ کا جانا بھی. بولو نا, ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. آپ آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی, آپ گئے تو زمین کے نیچے برکتیں نظر آئی. آج پورا سعودی جس چیز پر فخر کرتا ہے وہ زمین کے نیچے کی چیز ہے. اور یہ کس چیز کا صدقہ ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آپ آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں تھی, آپ گئے تو زمین کے
नीचे रहमत थी। और ये जो महीना है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के विशाल का महीना है। लोग कहते गौस पाक का महीना है, मैं कहता हूँ सही में गौस पाक का महीना है। इधर नजर करो तो वलियों के वली का महीना, उधर नजर करो तो नबियों के नबी का महीना। अरे उधर नजर करे तो नबियों के वो नबी जिससे बढ़कर कोई नबी नहीं, यहाँ देखो तो वलियों के वली। अल्लाह ने नबी और वली के बीच में हमको रखा, लेकिन हम शैतान बन के रहे। शैतान भी हमसे शर्माता होगा भाई, कैसे कैसे गुनाह करते हम लोग। हाँ, बड़ी बड़ी उम्र के आंखों का गुनाह, कानों का गुनाह, बड़ी बड़ी उम्र के मोबाइल मोबाइल क्या, जिसको देखो, बेटी को देखो तो मोबाइल, बीवी को देखो तो मोबाइल, माँ को देखो तो मोबाइल, बाप को देखो तो मोबाइल। अरे मोबाइल बनाने वाले ने इससे बनाया था कि सब करीब हो जाओ, करीब हो जाओ। भाई अमेरिका बहुत दूर है, रशिया बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से एक बटन दबाओ तो अमेरिका बात होगी, रशिया बात होगी, मक्का बात होगी, मदीना बात होगी। अरे मोबाइल बनाने वाले ने दुनिया को करीब किया, हमने हमारे दिलों को दूर कर दिया। आज बेटा मोबाइल पे बिजी होता है घर में ना, हालांकि गेम में बिजी होता है, या नंगी लड़कियों को नचाता है, या जुआ सट्टा खेलता है। माँ घर में आवाज दे, बेटा खाना तैयार है, बेटा ए बेटा खाना तैयार है, आओ आओ पछी आओ पछी आओ। जैसे नहीं बहुत बड़ा काम करता हुए, करोड़ों का बिजनेस करता हुए, वो माँ बेचारी बोलती भाई खाना ठंडा हो जाएगा, कीधु ना आओ ना पछी आओ। उसको मत करता रहता है, सही बोलो, करता है कि नहीं करता है। वो माँ बेचारी अकेले में थके खड़े खड़े, वो माँ के पाँव जो दुखे उसका कयामत में जवाब कौन देगा। और तूने मोबाइल में कौन सी दुनिया उखाड़ दिया, क्या मिला तुझे, किसी लड़की को नचाया, किसी नंगी लड़की को देखा, तो जरा ये सोचा होता देखने से पहले कि मेरे घर में भी बहन है, मेरे घर में बेटी है, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे घर में मेरी बहू है। अगर मैं किसी और की बहू बहन को देखता हूँ, कोई अगर मेरी बहन और बहू को देखे मुझे गवारा नहीं, तो ये कैसे गवारा कि मैं किसी लड़की को नचाऊं। मोबाइल में नंगी फिल्में देखो, मोबाइल में जुआ खेलूं, सट्टा खेलूं। क्या सुबह होती है, क्या शाम होती है, माँ बाप के ऊपर बोझ बन के बैठा है। सही में पूछो, या माँ बाप को पूछो, बूढ़े माँ बाप को पूछो, तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारी बेटी कैसी है, पूछो माँ बाप को। ये बेचारे शर्म के बारे कुछ बोलते नहीं है, वरना इनका जमीन अंदर से कहता है काश पैदा न हुआ होता तो अच्छा होता। पूरी पूरी रातें ओटे पर बैठ के गुजारते हो। जब अल्लाह वालों के तहज्जुद का वक्त होता है तो इसका सोने का वक्त होता है। जब अल्लाह वाले रोने का वक्त होता है तो ये घर में जाता है सोने के लिए, और फजर की नमाज गायब, जोहर की नमाज गायब, असर की नमाज गायब, खड़े खड़े मगरिब की नमाज पढ़ लिया, ईशा की नमाज क्रिकेट में चली गई। क्या ये सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी इसी तरह बर्बाद होती है। मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको नाराजगी तो नहीं हो रही ना? नहीं, नाराजगी तो नहीं हो रही है ना? इसलिए मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ। ये महीना मैंने इसलिए फिर छेड़ा, ये महीना कौन सा है? रबीउल आखिर। बोलो कौन सा महीना? रबीउल किन का महीना? कौन? शेख अब्दुल कादिर। उनकी एक दो बात करके बात खत्म करेंगे ना, बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। सुनो उनकी एक बात सुनो। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यतीम हो गए। अरे बोलो, यतीम हो गए। बाप का साया सर से उठ गया, बाप का साया सर से उठ गया। हाफिज़े कुरान हो गए। अरे बोलो क्या हो गए? हाफिज़े कुरान हो गए। लेकिन मेरे प्यारों, वो वक्त भी कैसा वक्त होगा जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पास गए। अरे अभी तो कोई लंबी चौड़ी उम्र भी नहीं हुई है, मासूम है, हाँ 8-9 साल की उम्र है। अपनी माँ के पास गए, कहा माँ हम जो गांव में रहते हैं ना, गांव जिलान, गांव का नाम क्या? इसीलिए शेख अब्दुल कादिर जिलान। हम ये गांव में रहते हैं, लेकिन अम्मा मेरे को आगे पढ़ना है, अम्मा मैंने कुरान पाक तो हिफ्ज़ कर लिया, मेरे को आगे किताबें पढ़ना, हदीस की किताबें पढ़ना, तफसीर की किताबें पढ़ना। माँ कहती है बेटा घर में माँ और तू चला जाएगा तो ये अकेली माँ क्या करेगी? बेटा यहीं पे पढ़ ले, जो पढ़ता है काम धंधा कर ले, हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे प्यारो, माँ की बात सुनकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी 8-9 साल की उम्र थी, सो गए। आधी रात को माँ ने उठाया, उठ गए। माँ आधी रात को क्यों उठाया? माँ अम्मा फजर का वक्त तो हुआ नहीं, आधी रात को क्यों उठाया? अम्मा ने कहा तेरा बिस्तर तैयार है, तेरे कपड़े तैयार है, जा तू पढ़ने के लिए चला जा। तो कहा अम्मा तू पूरी सुबह तो मना की, तूने शाम को भी मना किया,
کا منع کیا تھا. خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ عبد القادر کو بھیج دو, ہمارے حوالے کر دو. جا میرا بیٹا, میں نے نبی کے حوالے کر دیا. ہے وہ ماں جو اپنے بیٹوں کو اللہ کے واسطے چھوڑ دے. ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ, ارے میرے دوستوں گھٹڑی اٹھا کے چلے. اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں جب بڑھا ہوں آگے, بڑے شہروں میں گیا, مدرسوں میں گیا, داخلے نہیں ہوتے تھے, ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا, کھانا پانی نہیں ملتا تھا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے پھر بھی میں راستے کا جو کچھ ملتا, کچرا ملتا, وہ کھا لیتا. کہتے کتنا زمانہ ایسا ہوتا, پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو خون کے قطرے ٹپکا کرتے تھے. اتنے بھوکے, کیونکہ پڑھنے جا رہے. اس زمانے میں ایڈمیشن ہوئے تو کھانا پینا ملے, ایڈمیشن ہوتا نہیں تھا. پڑھتے تھے ماشاءاللہ, کتابوں کی کتابیں پڑھ ڈالی, مگر ایڈمیشن ہوا نہیں. ایک دن سننا, مسجد میں بیٹھے ہیں. بولو کہاں بیٹھے؟ مسجد میں بیٹھے. بہت بھوک لگی ہے, اللہ کے سامنے سے اٹھے. بھوک بھی لگی ہے, ماں کی بھی یاد آ رہی ہے. زمانہ ہو گیا ماں کو چھوڑ کے. بھوک بھی لگی ہے, ماں کی یاد بھی آ رہی ہے, اور دعا کر رہے, اللہ سے مانگ رہے. بھائی مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگ رہے. میرے دوستوں, اتنے میں ایک مسافر مسجد میں, بولے ایک مسافر مسجد میں آیا, کھانا وانا لے کر آیا. انہوں نے دیکھا کہ جوان بھی کوئی دعا مانگ رہا ہے, تو مسافر نے کہا او بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں, تم کو بھی کھانا ہو تو آ جاؤ. شیخ عبد القادر جیلانی بھوکے تھے کہ نہیں بھوکے تھے؟ آئے. اب کھاؤں گا نہیں, میں نے اپنی زندگی میں حلالی کھایا ہے. پہلے میرے کو یہ بتائے کھانا آیا کہاں سے؟ یہ کھانا آیا کہاں سے؟ اسے کہ میرے پیٹ میں کبھی حرام کا نہیں گیا. اگر حرام کا جائے گا تو میرا علم اور میرا نالج اور میرا ایجوکیشن کس کام کا ہوگا؟ پہلے میرے کو یہ بتاؤ کھانا آیا کہاں سے؟ اور بوڑھے میاں نے کہا ارے بھائی جوان کھا لینے, اتنا کھائے. کوئی انٹرویو لیتا, کھانا آیا کہاں سے؟ کہا کہ وہ میں تو جیلان گاؤں کا ہوں. کون سا گاؤں کا نام لیا؟ جس گاؤں کے کون تھے؟ کہا میں تو جیلان گاؤں کا ہوں. ایک بوڑھی بیوہ عورت نے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر ملے تو ان کو کھلا دینا, ان کو پیسے دے دینا. ارے پورے علاقے میں گھوما, عبد القادر نام کا کوئی ملتا ہی نہیں. ارے عبد القادر نام کا کوئی ملتا نہیں اور کوئی پتا وتا ہے نہیں. اور وہ بوڑھی اماں نے کہا تھا اگر میرا بیٹا عبد القادر ملے تو دے دینا, ورنہ تو استعمال کر لینا. تو یہ کھانا تو حلال کا ہے, مجھے عبد القادر ملے نہیں, میں نے کھانا لے لیا, میں کھاتا. یہ تو حلال کا کھانا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی روئے, جلدی سے ہاتھ دھو کے دسترخوان پر بیٹھ گئے. کہا یہ تو میری ماں کی طرف سے دعوت آئی ہے. یہ وہ ماں تھی اور یہ وہ بیٹے تھے. میرے پیاروں, ایسی زندگی کٹھن گزارنے کے بعد یہ غوث پاک بنتے ہیں, غوث کے مرتبے پر پہنچتے. اور ہم لوگ آرام سے بولتے ہیں, کھڑے کھڑے بولے گا اے غوث پاک کا دامن, کھا کھا کے پیٹ بھر دیا تو غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. فجر کی نماز چھوڑ دیا, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ماں کو گالی دے دیا, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مذاق بھی کرتے تو ایسے لوگوں کا مذاق کرتے میرے پیاروں. اس لیے میرے پیاروں دیکھو, میں بات ختم کروں اس سے پہلے آج کچھ ارادے کر کے چلیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, ارادے کر کے چلو گے انشاءاللہ. میں 3 کام آج آپ کو کہوں گا, کون کون تیاری کرنے کے لیے. بس جلدی جلدی میں بتا دیتا ہوں, 3 کام کر لو. یہ کھارا ابراما میں بیٹھے نا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم جنت میں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. پہلے کام کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ پہلے کام کے لیے پہلا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ یقین بناؤ. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ایسے نہیں, یقین بناؤ. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آج کتنے جوان ایسے ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوتی, کتنے ایسے ہوں گے جن کو یہ گجرات چھوڑ کے, انڈیا چھوڑ کے کہیں انگلینڈ جانا ہے, کینیڈا جانا ہے, افریقہ جانا ہے, لیکن کچھ بندوبست ہوتا. کتنے ایسے جو اپنے کالج میں پاس نہیں ہو رہے, کتنے ایسے جو یونیورسٹی میں پاس نہیں ہو رہے. بس کتنے ہم لوگ ایسے جن کا کوئی کام ہے جو کام پورا نہیں ہوتا ہے. اور جب کام پورا نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو بہت اچھا اپنی زبان پہ, ابھی تیرا کام کیوں نہیں ہوتا؟ نظر لگ گئی. تو بہت ہینڈسم دکھتا نا کہ تیرے اوپر نظر لگ گئی. اور کبھی کبھی کوئی تو 2 قدم آگے, جادو ہو گیا. بولو نا کیا ہو گیا؟ کہے گا میرا کام سب ہوتا ہے مولانا, سب ایک دم ختم ہونے پر آتا ہے اور کچھ نہ کچھ بیچ میں آ جاتی ہے. جس کو دیکھو ایک ہی بات چلتی ہے, وہ لڑکی والے بھی تیار ہے, لڑکے والے بھی تیار ہے, ایک دم سیٹنگ برابر ہوتی ہے. اور معلوم نہیں این ٹائم پہ کچھ ایسا آتا ہے کہ ہماری شادی ہوتی نہیں. تو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ ہے نا
और कोई देवरानी न कोई जेठानी न कोई वो करती है, वो काला 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 जादू करती, काला जादू। वाह वाह वाह। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो कर लो, सब काम पूरे होंगे इंशाअल्लाह। किसी का जादू हमको रोकेगा नहीं, किसी की नजर हमको रोकेगी नहीं, किसी की बंदिश हमको रोकेगी नहीं। एक काम कर लो, करोगे बोलो इंशाअल्लाह। क्या काम करना? कुरान से पूछो, कोई कुरान से बढ़कर सच्चा कलाम। 28वें पारे में जाओ, 28वें पारे में जाओ। अल्लाह कहता तू ये काम कर ले, काम करने वाला तू होगा, पूरा कराने वाला खुद अल्लाह होगा। अब बताओ किसका जादू बीच में आएगा? भाई जब अल्लाह काम पूरा कराता है तो किसका जादू आएगा, किसकी नजर आएगी, किसकी बंदिश आएगी? अरे कोई कुछ नहीं कर सकता जब करने धरने वाला कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया 28वें पारे में, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्ली शैइन क़दरा। अल्लाह फरमाता मुझ पे भरोसा कर ले, मैं तेरे काम को पूरा करूंगा। इसलिए कि काम करने वाला तू होगा, मखलूक होगा, पूरा कराने वाला खालिक होगा, अल्लाह होगा। तो भरोसा किस पे करने का? तो कौन कौन तैयार है पहले काम के लिए? बिल्कुल आज से भरोसा यकीन हमारा किस पर होगा? अल्लाह पर। हमारा माथा किसी और के सामने झुकेगा, हमारे हाथ किसी और के सामने उठेंगे। बस जो है वो कौन है? अच्छे हालात आए तो भी अल्लाह, बुरे हालात आए तो भी अल्लाह, गरीबी के हालात आए तो भी अल्लाह, अमीरी के हालात आए तो भी अल्लाह, बीमारी आए तो देने वाला कौन? अल्लाह, और शिफा देने वाला भी कौन? ये यकीन बना लो, यकीन बना लो। अल्लाह की कसम बहुत बड़ा काम करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना 3 काम के लिए खारा अब्रामा वाले तैयार हो जाओ। पहला काम यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? चलो एक काम तैयार। दूसरा काम इस पे तैयार हो जाओ, जो नबी कहेंगे वो करेंगे। बोलो बोलो, जो नबी कहेंगे, और नबी जिससे कहेंगे मत करो वो काम नहीं करेंगे। बस यही हमारे नबी का ये काम करना है तो करना है, अब कुछ भी हो जाए करना है। और हमारे नबी कहे नहीं तो बोलो वो काम। कौन कौन इसके लिए तैयार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना 3 काम करना। पहला काम तो मैंने आपको बता दिया, ला इलाहा, यकीन किसके ऊपर? अल्लाह। नंबर 2 भी मैंने आपको बता दिया, नबी जो कहे वो करने का। नबी कहे नहीं तो वो, जैसा हमारे नबी कहते हैं निकाह करो, कैसे करो? सादगी के साथ। बोलो निकाह करो। आज हमारे यहाँ देखा होगा आपने, मियाँ बीवी के बहुत झगड़े होते हस्बैंड वाइफ के। सारा ब्रह्मा में नहीं होते, फरिश्ते पैदा हुए। अजीब है बोला। नहीं मियाँ बीवी के झगड़े आप लोगों के नहीं होते? होते ना तो बोलना भाई, मेरे भी होते ना। वो कहते ना 12 सीढ़ी तो अभी अब तो क्या तू भी पुराना हो गया। और कहते ना एक शोहर था, बीवी से लड़ाई होती है ना भाई, बीवी से लड़ाई हुई, और वो भी रात के टाइम पे लड़ाई हुई। और आपको तो तजुर्बा होगा, शादीशुदा को कह रहा हूँ, आपको तजुर्बा होगा है ना मौलाना। जब बीवी के साथ रात को झगड़ा हुए ना, तो रात को जब सोने जावे तो एक का चेहरा उधर तो एक का चेहरा, सही कि नहीं? और भूल में अगर यूँ हाथ भी लग जाए तो क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो ना होता। तो बेचारे का ऐसा होगा, लड़ाई करके सोया, ख्वाब में फरिश्ते को देखा। लड़ाई किससे किया था? बीवी से। ख्वाब में क्या मिला? फरिश्ता क्या बोलता है मालूम? मांग, क्या मन्नत मांगता है, मांग क्या मन्नत मांगता है, मांग। अब वो तो वैसे ही किससे लड़के सोया? बीवी से। कहा तुम फरिश्ते हो? आपने कहा मैं फरिश्ता हूँ, मांग क्या मन्नत मांगता है? अब सही में फरिश्ते हो? हाँ फरिश्ता, मांग क्या मन्नत? कहा मैं वापस कुंवारा हो जाऊं, मैं वापस। फरिश्ते ने इतना जोर का तमाचा मारा, ख्वाब में चौंक के उठा। फरिश्ते ने कहा तेरे को मन्नत मांगने का, जन्नत मांगने थोड़ी कहा। अरे बात समझ में आएगी भी आई? तो जरा समझो, इस बात को समझो मेरे प्यारों, बहुत समझने की जरूरत है कि दूसरा काम समझ में आवे या ना आवे, मुस्तफा का दामन, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये काम करो तो बोलो वो काम करना, ये काम नहीं करो तो वो काम। जैसे शादी में जो तलाक आते हैं, हम लोगों के समाज में जितनी तलाक आती कहीं और तलाक नहीं होती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी चिल्लाता है तलाक की।
ہمارا معاملہ سپریم کورٹ تک چلا گیا کہ 3 طلاق. ارے میں کہتا ہوں 3 طلاق کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم نے قرآن سمجھا ہی نہیں, ہم نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں. جب 1 طلاق سے معاملہ ہو جاتا ہے تو ہوشیاری مار کے 3 گولیاں چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سب سے پہلی بات طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس کو دیکھو کیا کہتا مانو, ہاں میری بیوی بہت تیزی دماغ کی, بہت گرم دماغ کی, میری جمتی نہیں بیوی سے. ارے جب بھی گھر میں جاؤ تو کٹ شروع ہو جاتا, ارے گھر میں جاؤ تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا, ارے جب بھی گھر میں جاؤ تو اس کا تھوڑا چڑھا کا چڑھا رہتا. میرے وہ کتنے لوگ آتے کہتے مولانا ارے گھر میں جاؤ تو بیوی سے بات کرنے کا ٹھکانا نہیں, اس کا موڈ ہی نہیں ہوتا, اس کا تھوڑا چڑھا ہوتا. میں نے کہا ہاں بیوی کا دماغ گرم رہے گا, اللہ کی قسم گرم رہے گا, جب تک باہر کی دنیا میں تیری آنکھیں گرم رہے گی. یہ جو نکاح ہوتے ہیں نا, ہمارے نکاح ہوتے ہیں نا, قرآن پاک سے نکاح ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم جتنوں کی بھی شادی ہوئی, کوئی مولانا اکیلے قرآن پڑھا ہوگا نا, حدیث پڑھی ہوگی نا, اور تو نے قبول کیا, مہر اتنا ہوا, وکیل یہ ہو گیا, گواہ 2 ہو گئے. بتاؤ اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ قرآن حدیث سے پوتر کتاب کوئی, تو نکاح بھی بڑا پوتر ہے. لیکن جب گناہ کر کے اس کو ناپاک کرتے ہو تو یہ نحوست آتی ہے. تم باہر گناہ کرتے ہو, وہاں اس کا دماغ گرم ہوتا ہے. تم یہاں گناہ چھوڑ دو, باہر کی وفاداری میں آ جاؤ, بیوی بھی تمہارے اوپر قربان ہو جائے گی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے پیارو, شادی میں سادگی, بولو شادی میں, آج بہت جگہوں پر دیکھا جاتا ہے نا, منڈپ بنتے ہیں, ویڈیو شوٹنگ ہوتی ہے, میوزک بجتے ہیں, گانے بجتے ہیں, پھر دلہا دلہن کو اسٹیج پہ لایا جاتا ہے, اور پھر وہ مہندی کی رسم ہوتی ہے, ارے انگوٹھی پہنانے کی رسم ہوتی ہے, ارے وہ جوتا چھپانے کی رسم ہوتی ہے. ہزاروں خرافات ہماری شادی میں ہوتے ہیں. اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بہت جلدی طلاق ہمارے دروازے پر آتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں میرے دوستو, ہمارے نبی کے سامنے جب معاملہ آیا کہ شادی کیسا ہونا چاہیے, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ نکاح برکت والی, وہ نکاح رحمت والی, وہ نکاح میں جوڑ ہوگا جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. سادگی کے ساتھ نکاح کرا لو, نکاح میں برکت ہے, رحمت ہے, مغفرت ہے, ٹکاؤ ہے. اور جہاں دکھانے کے واسطے منڈپ, ویڈیو شوٹنگ, کرسیاں, کھانا, مردوں عورتوں کا آنا, پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن سیلیبریشن کرنا, ہال بک کرانا, اے میرے دوستوں یہ سب خرافات کرتے ہیں. جب نبی کے طریقے کو توڑتے ہیں تو اللہ بھی ہم کو توڑ دیتا ہے. وہ مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں. ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پہلی محرم کو. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لمبی باتیں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. صرف ایک واقعہ میں آپ کے کان تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے پیارو, حضرت عمر کے پاس رعب تھا, دبدبا تھا, قوت تھی, طاقت تھی, اور آپ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے. سمجھے جاتے تھے نہیں سمجھے؟ حضرت عمر وہ اکیلے تھے. میرے ماں اپنے بچوں کو کس سے ڈراتی تھی؟ ارے بولو نا, کس سے ڈراتی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے, او ہو اللہ اکبر کبیرہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, لیکن حضرت عمر اگر سڑک پر آ جائے تو عورتیں بھی دوڑتی تھی, جوان بھی دوڑتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر آتے تھے اتنا رعب, اتنا دبدبا ہوتا کہ ہمارے نبی فرماتے, عمر تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. یہ حضرت عمر کا پاور تھا. لیکن سوال یہ پاور آیا کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور آیا کہاں سے؟ 3 باتیں سنو پھر فیصلہ کرو پاور کہاں سے ہے. سنو گے 3 باتیں سنو گے انشاءاللہ. حضرت عمر کے بارے میں کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ بولو کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ 3. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. بولو ساتھ میں بولو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. اور حضرت عمر کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا, کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ محرم. اور محرم کی کون سی تاریخ؟ پہلی تاریخ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. میں حضرت عمر کی 3 باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. بھائی وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس, 3 باتیں سن لو. سب سے پہلی بات, حضرت عمر کے پاس یہ پاور, حضرت عمر کے پاس دبدبا, حضرت عمر کے پاس یہ طاقت, حضرت عمر کے پاس یہ رعب کہاں سے آیا؟ یہ ایمان اتنا پیارا کہاں سے آیا؟ میرے دوستو, حضرت عمر کی عدالت قائم ہے, حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کھڑے ہیں, فیصلے پر فیصلہ, فیصلے پر فیصلہ, فیصلے پر فیصلہ. حضرت عمر کیا فرماتے؟
ایک صحابی کھڑے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر کہتے ہیں ارے میرا گلا سوکھ گیا, ذرا پانی تو لاؤ, پانی تو لاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک پیالے میں ایک برتن میں پانی لیا اور لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھا. حضرت عمر کھڑے ہیں, فیصلہ ہو رہا ہے, عدالت قائم ہے, فیصلے پر فیصلہ. وہ پیالہ آیا, حضرت عمر نے وہ پیالہ لیا اور پانی پی لیا. اور آپ کھڑے تھے, بولو آپ کھڑے کھڑے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ کھڑے کھڑے پانی پیا. حضرت عمر فیصلہ کر رہے, عدالت ہے, پھر فیصلے پر فیصلہ, فیصلے پر فیصلہ. سننا, حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے ہیں, جن سے پورا مدینہ کانپتا ہے, جن سے پورا مدینہ, آپ کو معلوم ہوگا نا مدینہ تو ایسا کانپتا, مدینہ کیا کانپتا, پوری دنیا کی زمین عمر سے کانپتی تھی نا. وہ دریائے نیل جو مصر میں ہے, ایجپٹ میں دریائے نیل, اس کا پانی سوکھ گیا, پانی سوکھ گیا. دریائے نیل پانی ہو ہی نہیں رہا تو پانی سوکھ گیا, پورے دریا کا پانی سوکھ گیا. حضرت عمرو ابن عاص نے خط لکھا, عمر امیر المومنین پانی سوکھ گیا, پانی سوکھ گیا. حضرت عمر نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا, چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ دریائے نیل کو. اور جا کر عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا, کہا دریا میں رکھ دو پانی آ جائے گا, دریا میں رکھ دو پانی. کون؟ حضرت عمر. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کہیں پانی آ جائے گا. اور حضرت عمرو ابن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے, دریا کو بھیجا ہے. ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا, جنات کو نہیں بھیجا, کسی جانور کو نہیں بھیجا, مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا, میں نے دریائے نیل میں رکھا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا اور آواز آئی, یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں. خط کس کا تھا؟ تو وہ عمر کا پاور کیسا ہوگا, سوچو نا حضرت عمر کا پاور کیسا ہوگا. لیکن آج پانی پیا, کیسے پانی پیا, بولو نا کیسے پانی پیا. اب حضرت عمر تو عدالت میں لگ گئے, فیصلے پر فیصلہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو, ارے پانی تو کم از کم مجھے پلاؤ, میرا گلا سوکھ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پلایا میں نے آپ کو پانی, اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا. کہا شریک تو قائمہ, میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. ہو میرے پیارو, دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا. کہتے میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا, مجھے معلوم بھی نہیں, میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. حضرت عمر نے کہا جاؤ اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو, کیا وہ کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا, کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو, اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا. حضرت عمر وہاں سے اترے, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی, اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے, اور روتے روتے کہتے اللہ, سننا, عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ آج مجھے کیا ہو گیا, اللہ ما فعلت اليوم, آج مجھے کیا ہو گیا, میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. اے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا, آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا. اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو. دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے, جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں, سر اٹھاؤ, اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو, میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا. میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا, حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا, یہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا, آج تو نے ایک گھٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا. تو میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے. ارے بولو نبی کی. یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے, بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے, لیکن رات کو عمر نکلے. بولو کب نکلے عمر, ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے. اور وہ مدینے کا ایک جھپڑا ہے, اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, اندر کوئی قرآن پڑھ رہا, اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. اندر قرآن پڑھ رہا, جس کا ترجمہ کیا, اللہ کا عذاب آئے گا, کوئی بچانے والا کوئی بچانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے, قرآن سنتے گئے, روتے گئے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی.
अरे बोलो, यहां तक के सुबह हुई, मदीने में फजर की अजान हो रही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मदीने में फजर की अजान हो रही और लोग सब फजर की नमाज पढ़ने जा रहे, लेकिन हजरत उमर दीवार का टेक लगाकर रो रहे। हालांकि इमामत कौन कराएंगे? हजरत उमर का जमाना है तो इमामत कौन कराएंगे? लेकिन हजरत उमर रो रहे, किसी ने हिम्मत नहीं कि उमर को पूछे कि तुम रोते क्यों हो? सबके सब मस्जिद में जमा हो गए, हजरत उमर दीवार का टेक लगाकर रो रहे। आखिर में इनके बेटे आए और बेटे ने आकर कहा, अब्बा जान नमाज पढ़ाना है, कितना रोगे? आपका चेहरा आंसुओं से भर गया, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भर गई, आपका कपड़ा आंसू से भर गया, कितना रोगे? हजरत उमर ने फरमाया, बेटे मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। जब अल्लाह उमर की पकड़ करेगा तो बचाने वाला कौन होगा? जब अल्लाह मुझ पर आजाब उतारेगा तो मुझे बचाने वाला कौन होगा? मेरे प्यारो, ये कौन है? ये जो पावर आया है नबी के तरीके पर और आखिरत के खौफ पर, आया कि नहीं आया? और मेरे प्यारो, बहुत देर हो जाएगी, एक वाक्य और सुना दो, फिर हम हजरत हुसैन के बारे में आते, फिर वो बात वापस मोहब्बत करते हैं या मैं तो वैसे थक गया, लेकिन एक वाक्य तो सुना दो, बहुत अजीब वाक्य, ये सुनने जैसा वाक्य। ये 2 दिन पहले मैंने पढ़ा, अल्लाह की कसम इतना दिल खुश हो गया कि उमर कैसे बने। भाई सब बनेंगे इंशाअल्लाह, भाई उमर के तरीके पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं आपको बताऊं, हजरत अली, भाई सब सुनना, हजरत उमर का जमाना है, जमाना किनका है? हजरत उमर का। हजरत अली सोए हैं, भाई सुनना, हजरत अली रात को सोए। हजरत अली फरमाते, मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? मैंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हजरत अली फरमाते, वो कितना अच्छा ख्वाब होगा, ख्वाब में किसको देख रहे? और हजरत अली फरमाते, सुना, हजरत अली फरमाते, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, आपने 2 चादर पहनी है और आप फजर की नमाज पढ़ा रहे और मैं पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। हजरत अली फरमाते, हम लोग पीछे नमाज पढ़ रहे और ख्वाब में देखता हूँ कि अल्लाह के रसूल फजर की नमाज पढ़ा रहे, आपने पहली रकात पढ़ाई, आपने दूसरी रकात पढ़ाई, आपने सलाम फेरा। हजरत अली फरमाते, मैंने भी ख्वाब में सलाम फेरा। और हजरत अली फरमाते, मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे नबी ने सलाम फेरा और कहा, भाई वो खजूर की टोकरी लाओ, वो खजूर की टोकरी लाओ। कहते वो खजूर की टोकरी लाई गई, हमारे नबी ने कहा, भाई खजूर तकसीम करो, साहबा में तकसीम करो। हजरत अली फरमाते, अल्लाह की कसम मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नबी ने एक खजूर उठाई और क्या कहा, अली आओ इधर आओ, ये खजूर मैं तुमको अपने हाथों से दे रहा हूँ। हजरत अली फरमाते, मैंने ख्वाब में वो खजूर को लिया और मैंने खाया। अरे ख्वाब में इतनी अच्छी लगी खजूर कि मेरे दिल में तमन्ना हुई, काश मेरे नबी दूसरी भी खजूर दे देते, काश मेरे नबी दूसरी भी खजूर। लेकिन हजरत अली फरमाते, आंख खुल गई और ख्वाब पूरा। हजरत अली फरमाते, खैर सुबह हो गई। हजरत अली फरमाते, सुबह को मैं नमाज पढ़ने गया, फरमाते, अल्लाह की कसम जो कपड़ों में मैंने रात को नबी को देखा था उसी कपड़े में मैंने उमर को आते हुए देखा। हजरत अली फरमाते, हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ाई, पहली रकात और दूसरी रकात में वही सूरत पड़ी जो ख्वाब में मेरे नबी ने मेरे सामने पढ़ी थी। और हजरत अली कहते, जैसे फजर की नमाज हो गई, हजरत उमर ने कहा, खजूर का टोकरा लाओ, वो बैतुल माल में खजूर का टोकरा है, लाओ। हजरत अली कहते, रात को मेरे नबी ने भी तो खजूर का टोकरा मंगाया था। और फिर हजरत उमर ने कहा, भाई सब में बांटो। हजरत अली कहते, मैं कोने में बैठा था, मेरी तरफ हजरत उमर ने देखा और कहा, अली इधर आओ, मैं अपने हाथ से तुम्हें खजूर देने वाला हूँ। हजरत अली फरमाते, मैंने जब खजूर को खाया तो इतनी मीठी, मेरे दिल में तमन्ना हुई, काश के उमर मुझको दूसरी। और हजरत अली कहते, वो तो रात को तो आंख खुल गई ना, तो ख्वाब खत्म हो गया, यहाँ से उमर थोड़ी जाने वाले हैं। इसलिए हजरत अली कहते, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर, एक खजूर दी, बहुत अच्छी लगी, दूसरी भी दे दो। हजरत उमर की आंखों में आंसू थे। कहा, जब उन्होंने नहीं दी तो मैं कहां से दूंगा? नारे तकबीर! कितने प्यार से फरमाया, जब उन्होंने नहीं दी तो मैं कहां से। हजरत अली रो पड़े, कहा, उमर तुमको मेरे ख्वाब का पता चल गया? कहा, अगर वो तेरे ख्वाब में आवे तो क्या मेरे ख्वाब में नहीं आ सकते? मेरे प्यारो, ये उमर थे, उमर भाई, ये उमर थे, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप खुद अंदाजा लगाओ मेरे दोस्तों, उमर को जो कुछ मिला वो नबी के दामन में मिला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।